السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 2-3 دن قبل سے جان بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، اسی طرح عالم کے بارے میں بھی چند روایات مشہور ہے کہ وہ بھی اتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کا ماخذ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب صحیح روایات موجود ہو تو ایسے روایات کو لے کر فضائل بیان کرنا کہ جس میں ضعف ہو اور بعض روایات میں ضعف شدید ہو تو اس کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ شریعت صاف دین ہے اور اس میں احادیث کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، لہذا ان احادیث کو ذکر کرنا چاہیے فضائل میں کہ جو صحیح ہو۔ تو قرآن مجید پڑھنے کی، اسے حفظ کرنے کی بشمار فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں بشمار صحیح احادیث موجود ہے، لہذا ضعیف روایات کا سہارا لے کر فضائل کو بیان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک روایت ان ضعیف روایات میں سے یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لحامل القرآن اذا عمل به فأحل حلالہ وحرم حرامہ یشفع فی عشرة من اہل بیتہ یوم القیامہ کلہم قد وجبت لہ النار شعب الایمان۔ یہ روایت شعب الایمان میں مذکور ہے۔ روایت کا معنی یہ ہے کہ جو حامل قرآن ہو یا قرآن پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، تو یشفع فی عشرۃ من اہل بیت یوم القیامہ، وہ اپنی اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا کلہم قد وجبت لہ النار، کہ ان سب کے لیے آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے سفارش سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس روایت کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے ضعیف الجامع میں، کہ یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ دوسری روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن ترمذی کے ایک شارح ہے شیخ مبارک پوری، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں حفص بن سلیمان ہے جنہیں حافظ نے متروک الحدیث کہا ہے، لہذا اس بنا پر یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہے۔ تو جو صحیح روایت ہو ان کا سہارا لینا چاہیے۔ ان صحیح روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تو قرآن پڑھتے رہو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ صاحب قرآن بھی لوگوں کے لیے سفارش کرے گا اور قرآن بھی قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس عموم میں تو حافظ قرآن بھی داخل ہے کہ جب وہ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے تو اس کو بھی شفاعت کا حق ملے گا، لیکن متعین افراد کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ متعین افراد کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح عالم قرآن جو قرآن مجید کا عالم ہو، اس کے بارے میں بھی مخصوص افراد کو متعین کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک روایت ہے، یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اسی طرح مسند الفردوس للدیلمی میں بھی ہے، اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت ذکر کیا ہے عالم کے متعلق۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاث الانبیاء
ثم العلماء ثم الشہداء، کہ انبیاء سفارش کریں گے، علماء اور شہداء۔ تو یہ روایت صحیح روایت ہے، لہٰذا اسی طرح مخصوص افراد کو متعین کرنے کی درست نہیں، نفس علم کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی نے حفظ کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سفارش کا حق ملے گا، لیکن مخصوص افراد کو متعین کرنا یہ درست نہیں، جبکہ اس کے بارے میں جو روایات ہے اس پر بھی علماء کا کلام ہے۔ یہ میری تحقیق ہے ذاتی، کسی کا اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف کی گنجائش ہے۔ والسلام واللہ اعلم بالصواب۔